اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معلوم آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آور ہفتے کی سہ پہر 3 بجے اسی اسٹوڈیو سے، ہدایت اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو بلوا کر کے اور آپ کی جو موسٹ کامن ہیلتھ پرابلم ہیں ان کے متعلق ہم بات کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ہیلتھ سے اویئرنیس ٹاپک کے اوپر آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے، تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے یا مسائل ہو رہے ہیں تو کہاں اور کیسے آپ اس کی مدد کریں، ہیلپ حاصل کریں۔ اسی سلسلے کی آج ایک پروگرام ہے یہ۔ آج ہم بات کریں گے، بہت ہی کامن پرابلم ہے، خواتین میں اکثر دیکھا گیا ہے، پتے کے اندر پتھری کا ہو جانا، جس کو گال بلیڈر یا گال بلیڈر کے اندر جو سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں، یا پاکستان میں یا اردو میں جس کو کہتے ہیں جی پتے کے اندر آپ کے پتھری ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ماہر ناز سرجن ڈاکٹر سرفراز خان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بڑی کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جنرل کولوریکٹل سرجن ہیں اور اسپیشلٹی ہے ڈاکٹر صاحب کی خاص طور سے یہ گال بلیڈر سٹون اور کولوریکٹل سرجری کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنے اہم ٹاپک کے اوپر آج ڈسکشن ہم کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کے ناظرین بھی اس سے کافی معلومات حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کا مقصد جیسے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں میں ہیلتھ کی اویئرنیس کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں بتانا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں ہم لوگ پریویلیجڈ ہیں کہ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز کی ہر سہولت موجود ہیں۔ ہر رہنے والا یو کے کا جو باشندہ ہے اس کا اپنا جی پی ہے، اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ آرام سے جی پی کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں اور اپنی پرابلم سالو کرا سکتے ہیں۔ لیکن اس پروگرام کا مین مقصد جو ہے لوگوں میں آگاہی ان کو دلانا کہ یہ گال سٹون ہوتے کیسے ہیں، پھر جیسے ہم لوگ جائیں گے آل along then we will discuss further۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو انٹریکٹیو شو ہے، اور اس کے اندر آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو تو ضرور کوشچن کیجئے، کال ملائیے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے، تو اس سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے اور آپ کو ڈائریکشن ڈاکٹر صاحب سے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب لیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پتا کیا ہوتا ہے، گال بلیڈر کیا ہوتا ہے، اور اس کے کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سٹون کیوں بنتے ہیں، اور ان سٹون کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر رسک فیکٹر سے سٹون بننے کا۔ ان تمام سوالوں کا جواب ڈاکٹر صاحب سے جواب لیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی شامل کریں گے، پروگرام میں شامل ہو جائیے، جو بھی آپ کے سوال ہوں گے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بات شروع کرتے ہیں کہ پتے سے، جسے اردو میں پتا اور گال بلیڈر کہتے ہیں، کہ یہ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان کر دیجئے کہ یہ پتا گال بلیڈر ہوتا کیا ہے اور کہاں پر یہ موجود ہوتا ہے جسم کے اندر، اور اس کا فنکشن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا اور دلچسپ سوال بھی ہے۔ پتا دراصل یہ انسان کے جسم کے جو پیٹ کے بلکہ آپ کہیں چیسٹ کے رائٹ سائڈ کے لوور پارٹ میں، جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں اپر ایبڈومینل کوارڈنٹ کہتے ہیں، اس حصے میں ریبس کے بالکل نیچے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل پیئر شیپ کا ہوتا ہے، پیئر جس کو ہم لوگ ناشپاتی اردو میں کہتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی اسی شیپ کا ہوتا ہے، لیکن اس سائز کا نہیں ہوتا، اس سے کافی حد تک چھوٹی سائز کا ہوتا ہے۔ اور یہ جگر کے نچلے حصے میں انڈر دی لیور جس کو آپ اردو میں جگر کہتے ہیں اور ہم انگلش میں اس کو لیور کہتے ہیں، اور اس کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے گال بلیڈر، اس کا فنکشنز جو ہیں وہ کئی فنکشنز ہیں، لائک یہ اس کا اسٹوریج آف بائل ہے۔ بائل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہیموگلوبین ہوتی ہے بلڈ کے اندر، اور وہ ہیموگلوبین کا جب وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے آفٹر 120 ڈیز، نارملی جو لائف اسپین ہے ہیموگلوبین کا وہ 120 ڈیز ہے، تو اس کے بعد جب ہیموگلوبین وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ڈفرینٹ حصوں میں، اس میں آئرن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اور بھی بلیروبین ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں جب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ لیور میں آ کے وہ سنتھسائز ہوتا ہے، اور لیور اس کو فارم کرتا ہے بلیروبینیٹ۔ تو یہ جا کے گال بلیڈر کے اندر جو ہے یہ بائل اسٹور ہوتا ہے۔ ایک فنکشن تو اس کا یہ ہوگا کہ بائل ہوتا ہے۔ دوسرا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے بائل کی اٹ سیلف، اس کو جو ہے فردر واٹر کو ایبزارب کر کے، کیونکہ اس بائل کے اندر 80 to 90% پانی ہوتا ہے،
اور باقی ڈفرینٹ اجزاء ہوتے ہیں، بلیروبینیٹ ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ کیمیکل سبسٹانسز ہوتے ہیں. تو اس کو واٹر کو ایبزارب کرنا، اور پھر وہاں سے یہ سیکریٹ کرتا ہے میوسین. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈے کی جو سفیدی کا جو حصہ ہے چکنا اس کو ہم لوگ میوسین کہتے ہیں، اس طرح وہ ریلیز ہوتا ہے گال بلیڈر سے، تو اس کو زیادہ سودنگ ایفیکٹ کرتا ہے. تو یہ مل کے جب بائل ہوتا ہے تو یہ اسٹور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کے بعد یہ پھر بائل کو اپنی اصل حالت میں لاتا ہے. اور اس کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ اسٹور اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم فیٹی فوڈ کھاتے ہیں تو اس فیٹی فوڈ کو یہ ہمارے ایبزارپشن میں، بلڈ کے اندر ایبزارپشن میں یہ ہیلپ کرتا ہے، جس کو ہم ڈی ایملسیفائنگ کہتے ہیں. جیسے آپ کے ہاتھ میں اگر تیل لگ جائے تو آپ سوپ سے ہاتھ کو دھو کے اس تیل کو صاف کر لیتے ہیں، اگر آپ سادہ پانی سے کریں تو وہ صاف نہیں ہوتا. تو ایگزیکٹلی اس کا یہی ایملسیفائنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آن فیٹی فوڈ کے اوپر. یہ تیار کرتا ہے میوکوزا کو اسمال انٹسٹین کی کہ وہاں سے فیٹ ایبزارب ہو کے بلڈ میں جائے اور پھر فردر اس کی پھر جو ہے انرجی فارمیشن کے لیے وہ کام آئے. تو اس کا یہ رول بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو فنکشن بھی ہوگا اس کی آپ کو میں نے بتایا کہ جسم کے کس حصے میں ہوتا ہے، اور یہ بائل کو اسٹور کرتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے جب ہم فیٹی فوڈ کھاتے ہیں تو ایک خاص طور پہ ایک انزائم ہوتا ہے وہ جو آنتوں سے، چھوٹی آنتوں سے ریلیز ہوتا ہے اور وہ جا کے گال بلیڈر کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. تو یہ تو ہماری کمیونٹی کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں اور مرغان غذائیں کھاتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے پتے کا. آپ نے جیسے کہا کہ گال بلیڈر اسٹون جو ہے صرف فیٹی فوڈ کے کھانے سے ہی نہیں پیدا ہوتے، اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ عورتوں میں، ایک تو یہ بتا دیا جائے کہ عورتوں میں یہ زیادہ کامن ہے مردوں کے مقابلے میں، اور عورتوں میں بھی ان عورتوں میں جن کے جو کافی بچے ہوتے ہیں، اور جو عورتیں مطلب وزن کے لحاظ سے کافی اوبیز ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ 5F مینز 40 اور فرٹائل اور فیٹی. سو اس طرح کی یوز یہ ورڈ کیے جاتے ہیں. اور فیمیل. تو یہ کامن عورتوں میں زیادہ ہے ایز کمپیریٹیولی. یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مردوں میں کمپلیٹلی ایکسکلوڈیڈ ہے، لیکن اس کا زیادہ ریشو جو ہے وہ عورتوں میں ہوتا ہے. اور پھر ان عورتوں میں بھی رسک فیکٹر ہیں جن عورتوں میں، وہ عورتیں جو کانٹراسیپٹیو پلز یوز کرتی ہیں ان میں بھی یہ رسک فیکٹر ہے اس کا. اور ان لوگوں میں بھی رسک فیکٹر ہے گال بلیڈر اسٹون کا جو لوگ جن کا آپریشن اگر اسمال آنت جو ہے جس کو اسمال انٹسٹین کہتے ہیں، اس کی اگر کوئی بیماری ہے، جیسے اس کنٹری میں کامن کاز ہے کرونز ڈیزیز ہے، اگر اس کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑے اور آنت کا وہ جو اسمال انٹسٹین کا جو لوور پارٹ ہے جس کو ہم ڈسٹل اسمال انٹسٹین کہتے ہیں، اس کو اگر ریسیٹ کر دیا جائے تو اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف ٹائم گال اسٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ امیجیٹلی نہیں بنتے، یہ ان لوگوں میں جن کے آپریشن ہوتے ہیں ان کو 15 سے 20 سال لگتے ہیں گال اسٹون بننے میں. لیکن میڈیکل ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ون آف دا رسک فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کی اسمال باول ریسیکشن ہو جائے. اس کی میڈیکل ریزن یہ ہے کہ وہ گال بلیڈر میں اسٹون کیوں بنتے ہیں کہ جو یہ بائل ریلیز ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنی شروع میں آپ کو بتایا کہ بائل جو ہے یہ فیٹی فوڈ کا ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد یہ اس کو ایکٹیویٹی کرنے کے بعد یہ چلا جاتا ہے اسمال باول میں، اور اسمال باول کے بالکل نچلے حصے میں جا کے وہاں سے یہ ری ایبزارب ہو جاتا ہے، جس کو ہم ہیپیٹو بیلیری سرکولیشن کہتے ہیں. تو اگر وہ باول کا وہ پارٹ اگر نکال دیا جائے تو وہ سرفیس ایریا نہیں رہے گا ایبزارب ہونے کے لیے، تو پھر ایک ڈسپروپورشن ہو جاتا ہے بٹوین کولیسٹرول اور بائل سالٹس کے درمیان. تو پھر ان لوگوں میں رسک ہو جاتا ہے کہ وہ گال بلیڈر میں اسٹون بننا شروع ہو جائے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہمارا یہ لائیو انٹریکٹیو شو ہے، اب ٹیلی فون لائنس ہماری کھل چکی ہیں. اگر گال بلیڈر، پتے میں پتھری یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ضرور سوال کیجئے. اکثر جو ہے خواتین میں ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ پتے کی پتھری یا پتے میں زیادہ اسٹون ہونا کافی زیادہ کامن ہوتا ہے. اس کے بے شمار ریزن ہیں جو کبھی ڈاکٹر صاحب نے ان کے اوپر ہائی لائٹ کیا.
یہ پتے کا جو پتھری کا ہونا ہے اور اس کی انفلمیشن یا سوجن ہونا، جس کو کولسسٹائٹس یا گال بلیڈر کی سوجن یا انفیکشن ہونا، یہ ایک بہت ہی کامن ایبڈومینل پین کا کاز بھی ہے اور کافی سیویئر ڈسٹریسنگ پین آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے رائٹ سائڈ کے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پیٹ کا جو رائٹ سائڈ کا یہ داہنا اوپر کا جو حصہ ہے لیور کے نیچے، یہ پتا آپ کو ہوتا ہے. جب اس کے اندر گال اسٹون ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ پھر یہ اگر آگے چل کے بات کریں گے کہ اس کا نکالنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی کیا، تو یہ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب کہ جب اگر اس کے اندر سٹون ہو جائیں تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس میں انفلمیشن، یہ سوجن کیوں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ یونائٹڈ کنگڈم میں تقریباً 40,000 آپریشن ہم کرتے ہیں ہر سال گال بلیڈر کے. تو آپ اندازہ کریں کہ دی انٹینسٹی آف ورک لوڈ ان دا سرجیکل ڈپارٹمنٹ از کوائٹ ہیوی جسٹ فار دی گال bladder اسٹون. اور اس کے مقابلے میں امریکہ میں تو کئی فولڈ اس سے زیادہ ہے. امریکہ میں تقریباً ہر سال 500,000 گال بلیڈر سرجری ہوتی ہے. سر کالر ہیں ہمارے ساتھ، سر آپ کو انٹرپٹ کال لیتے ہیں، آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہیلتھ آور میں ڈاکٹر حیدرآباد سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی آپ لائیو ہیں ہیلتھ آور میں، سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مسٹر شرما بول رہا ہوں سلاؤ سے. جی شرما صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپریشن ہو جاتا ہے، گال اسٹون نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں کیا کیا کھانے میں پرہیز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا سوال ہے شرما صاحب کا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اور کوئی سائڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں اور کیسے لائف رہنا چاہیے اگر کسی کی ایج 55 ایج ہے تو ان کا گال اسٹون نکال دیا گیا ہے. جی تو ابھی ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیا پریکاشنس ہیں جو بیٹر ہے اور ایسا کبھی آگے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کا کسی کا ہوا ہے پتے کا آپریشن؟ جی میری وائف کا ہوا ہے جی 13 تاریخ کو، اسی لیے میں پروگرام دے رہا تھا. میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب سے صلاح لے لوں. نہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ شرما صاحب سلو سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ان کے سوال کا جواب آگے چل کے تھوڑا سا دیں گے، پہلے آپ کی بات کو مکمل کر لیں جو آپ بتا رہے تھے کہ اسٹیٹس جو ہے کہ 40,000 کے قریب سالانہ 40,000 ہر سال آپریشن یو کے میں گال بلیڈر کی سرجری ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں امریکہ میں 500,000 گال بلیڈر سرجری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکنز میں گال بلیڈر اسٹون بہت زیادہ کامن ہے، آبادی بھی ہے اور ایک فوڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ وہ لوگ ہائی فیٹی فوڈ کھانا اور اس کے علاوہ ویٹ اوور ویٹ اوبیسٹی وہ فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ 1990 میں جو ہے سب سے پہلے جو گال بلیڈر کی ہول سرجری ہوئی جس کو ہم لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں وہ فرانس میں ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد سے پھر یو کے میں بھی یہ پریکٹس اڈاپٹ ہو گئی. اب تو آل اوور دی ورلڈ لوگ جو ہیں میجورٹی آف گال بلیڈر جو سرجری ہوتی ہے وہ کی ہول سرجری ہوتی ہے، انلیس کہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہو. ایوریج آل اوور دی ورلڈ ود اے گڈ ہینڈس 5% رسک ہوتا ہے کنورژن انٹو اوپن. ٹھیک. وہ ٹیکنیکل ریزن ہو سکتی ہیں، گال بلیڈر کی اپنی پیتھولوجی ہو سکتی ہے، ڈیزیز ہو سکتی ہے. ٹھیک. اب میں آتا ہوں آپ کے کالر کا طرف. جی بڑا اچھا سوال کیا تھا شمع صاحب نے کہ ان کی کسی وائف کا فوراً آپریشن، بلکہ اس کو میں اور تھوڑا سا اس طرح سے کر لوں کہ اکثر جیسے کچھ آرگنس ہوتے ہیں جن کا نکالنا ناممکن ہوتا ہے، تو اگر پتا نکال دیا جائے تو اس پہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا کہ پتے کے بغیر زندگی ممکن ہے، اور اگر اس کے نکالے جائیں جو شمع صاحب کا سوال تھا کہ اس کے پھر کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کھانے میں کیا پرہیز کرنا چاہیے. جی پہلے تو میں شرما صاحب سے شکریہ ادا کروں گا، آپ نے یہ سوال پوچھا اور یہ کافی انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور بہت کامن لوگ اس سوال کو پوچھتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں کلینکس میں، تو یہ پوچھے جاتے ہیں سوال. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب گال بلیڈر کا فنکشن کیا ہوتا ہے، اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ کے گال اسٹون ہوتے ہیں اور وہ کاز پرابلم کر رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس وقت مریض کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا پتے کا آپریشن نہ ہو آپ اس وقت تک لو فیٹ ڈائٹ اور کمپلیٹ فیٹ فری ڈائٹ پہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں تو اس وقت ان کا پتا جو ہے وہ کانسٹرکٹ ہوتا ہے اور آلریڈی وہ انفلیمڈ ہے، ڈیزیزڈ ہے، تو وہ بہت زیادہ پین کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہم منع کرتے ہیں. لیکن جب ڈیزیز پارٹ آف دا گال بلیڈر از ریمووڈ کمپلیٹلی تو اس کے بعد
کھانے پینے میں کوئی احتیاط کی اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یقیناً کہ آدمی کو ویسے ہی اپنی صحت کے لیے میٹھا کم کھانا، فیٹی فوڈ کم لینا، اپنی صحت کو مینٹین رکھنا، وہ ایک الگ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے گڈ ہے، لیکن اوور آل آپ کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھتے پیشنٹ کو کہ آپ یہ نہیں کھائیں اور یہ کھائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا آپ سے کلیریفائی کر لوں گا آپ کی ایکسپرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جیسے اکثر یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ پتا جو ہے وہ بائلس اتنے اس طرح کی سیکریشن رطوبتیں پیدا کرتا ہے جس سے فیٹی فوڈ کو یہ ابزارو کرتا ہے، تو جب پتا نہیں ہوگا تو وہ سیکریشن پھر بھی آتی ہیں، وہ فیٹ کو ابزارو کرنے میں کیسے مدد دیں گی؟ تو اس سے نقصان تو نہیں ہوگا زیادہ فیٹ کھانے سے؟ ہاضمہ یا کوئی پرابلم ہوگا ڈائجیشن کا؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہماری مطلب کڈنی جو ہے اس میں سٹون ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے مطلب کڈنی کا آپریشن نہیں کرتے، کڈنی نہیں نکال دیتے بلکہ اس کو جو ہے اسٹون کو بریک کر کے نکالتے ہیں، لیکن پتے میں اسٹون ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پتا نکلوا لیں پورا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کڈنی جو ہے وہ وائٹل اسٹرکچر ہے، وائٹل سے مطلب یہ کہ بہت اہم ہے، بغیر کڈنی کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن گال بلیڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہے، گال بلیڈر از ناٹ دا وائٹل اسٹرکچر آف دا باڈی، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ گال بلیڈر ایک دفعہ اسٹون بنانے شروع کر دیے تو وہ اسٹون بناتا ہی رہے گا۔ اگر آپ گال بلیڈر اسٹون نکال دیں، ایک میجر سرجری کریں، صرف اسٹون نکال دیں، تو آپ کا جو گال بلیڈر ہے وہ ڈیزیزڈ ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم صرف اسٹون نکال دیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، پھر آپ کی اسٹون ہو جائیں گے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ وائٹل اسٹرکچر نہیں ہے، یہ بہت اہم نہیں ہے، اس کے بغیر لوگ آرام سے زندہ رہ سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم۔ میں آگے چل کے آپ کے شرما صاحب کی جو کوشچن ہے اس کا بھی جواب دوں گا کہ اس کے بغیر مطلب کیا ڈائٹ کے لیے ہو۔ تو ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو سارا انٹرپ کروں گا، کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بادشاہ، ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام، شکریہ جناب۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مینچسٹر سے بول رہا ہوں، گربچن بول رہا ہوں۔ جی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جناب آپ؟ ایسے ہی ایک ہیلو کرنی تھی اور ایک سوال بھی ایک کوئی اس کے اوپر ہی بولوں گا۔ بڑا اچھا بھی پروگرام آپ دے رہے ہو، یہ لوگوں کے لیے اچھی چیز ہے۔ اور بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت شکریہ کال کرنے کا، تھینک یو ویری مچ جناب۔ نہیں بات نہیں کرنے دیں گے شو میں؟ نہیں جی سر، شو میں نہیں بات ہوتی؟ نہیں آپ شو میں ہی بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، شو میں شامل ہو کر چکے ہیں آپ۔ جی تو مجھے نہیں پتا لگا، دیکھو میں تو بڑا اچھا یہ لگا کہ لوگوں کو یہ تم جاگرتی لا رہے ہو اس وقت، کیونکہ لوگ ہی بڑے بھولے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہمیں مل رہا ہے، کیا لائف کیا ہے۔ یہ تو مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ نہیں یہ ہمارا پروگرام ہر ہفتے سیٹرڈے کی، ہمارا تقریباً 3 سال سے یہ شو ہو رہا ہے، اور 3 سال سے یہ، اور ہر ہفتے کی شب پہر 3 بجے یہ شو ہوتا ہے، اور اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کچھ پوچھنا میں بتاتا ہوں، کئی آدمی ایسے بولے ہیں، میری وائف ڈاکٹر کے پاس گئی، کہتی ہے میں نے وزن کم کرنا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ ایسے کرو، ویجیٹیبل فروٹ اور سیلڈ کھایا کرو۔ تو کہتی ہے اچھا، تھوڑی دیر بعد جا کے پھر پوچھتی ہے کہ یہ روٹی کے پہلے کھاؤں گے، روٹی کے بعد چیزیں یہ کھانی ہے۔ جی تو اسی طرح بھولے باتیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ جناب آپ کو، بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کنٹینیو۔ تو جب پتا نکال دیا جاتا ہے تو اس کی جیسے ہم نے شروع میں انیٹمی بتایا کہ پتا جو ہوتا ہے پیئر شیپ کا ہوتا ہے، جیسے ناشپاتی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور یہ جا کے اوپن ہوتا ہے کامن بائل ڈکٹ، ٹیوبز آتی ہیں، وہ ٹیوبز جا کے گال بلیڈر جو ہے ان ٹیوبز میں اوپن کرتا ہے، جس کو ہم کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں۔ وہ ٹیوبز جو ہیں وہ جا کے چھوٹی آنت میں، جس کو ہم پروکسیمل پارٹ ہوتا ہے ڈیوڈینم میں، جا کے اوپن ہوتی ہیں وہ، اور وہ بائل کیری کرتی ہیں وہ ٹیوب جو ہے۔ جب گال بلیڈر کی سرجری کر دیتے ہیں تو بائل ڈائریکٹلی جو ہے وہ آنتوں میں جاتا ہے۔ تو اگر کوئی فیٹی فوڈ کھاتا ہے تو وہ بائل آلریڈی وہاں جا رہا ہے کنٹینیوسلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا میکینزم بنا دیا یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیٹ کامن بائل ڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ٹیک اپ کر لیتی ہے فنکشن آف دا گال بلیڈر۔ اس کا ڈیفینیٹ ٹائم آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اچھا یہ پھر ڈفرینٹ لوگوں میں ریسرچ سے یہ پتہ چلا، ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ٹائم پہ یہ جو ہے مطلب ٹیک اپ فنکشن ہو جاتا ہے کامن بائل ڈکٹ کا۔ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے بعد ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، کچھ ان کو موشن زیادہ آتے ہیں، اور پھر کسی خاص فوڈ کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، دے گیٹ یوز ٹو وتھ دیٹ، اور اس میں کوئی گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی پرہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں اگر کسی آدمی کو آلریڈی کوئی تکلیف ہے، لیکن جیسے کہ کوئی آدمی ڈائبیٹک ہے تو اس کو ڈائبٹیز کے لیے جو ڈاکٹر نے اس کو ایڈوائز کیا اس کو ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن پرٹیکولرلی گال بلیڈر کی سرجری کے بعد کسی قسم کی احتیاط کی کھانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. جی صرف یہ ہے کہ آپ خود اپنی صحت کے لیے کہ میٹھا زیادہ نہ کھائیں، آپ فیٹی فوڈ بہت زیادہ نہ لیں، وہ ویٹ اپنا کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپریشن کے بعد ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے. اور دوسری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کی ہول سرجری ہے، اب تو سرجری اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ آج کل ہم لوگ ڈے کیسز کرتے ہیں. ڈے کیس کا مطلب یہ کہ صبح مریض آتا ہے ہاسپٹل میں اور اس کے بعد شام کو وہ آپریشن کرا کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. کتنا معمولی سا آپریشن ہوتا ہے. although it's a major operation لیکن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یہ آپریشن پیٹ کو بالکل نہیں کاٹنا پڑتا. جی ہاں. ایک اور کالر ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان سے کال ہے، آپ کے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام. جی آپ اپنا ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے اور ہم سے بات کیجئے. ہاں جی کر دیا. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسن عباس بول رہا ہوں جی، پاکستان ضلع چانگا سبلیل سے. جی حسن عباس صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں وہ اس طرح ہے جی، یہ بتا رہے تھے نا موشن کے بارے میں. جی تو میری بچی کو جو ہے نا ایک تو الٹیاں بہت آتی ہیں اور موشن بہت لگتے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کے بچی کی؟ میری بچی کی عمر 6 ماہ ہے جی. 6 months. 10 میں داخل ہو، آئے دن چھٹی کرنی پڑتی ہے مجبوراً. ہاسپٹل میں داخل ہے آپ کی بیٹی؟ نہیں ہاسپٹل میں داخل نہیں ہے. اچھا 6 months کی اسکول ہے. ہاں جی. کتنے 6 month کی ہے تو کتنے عرصے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے ڈائریا وہ؟ 6 years. اچھا سر، اچھا 6 years کی سر. جی تو یہ کتنے عرصے سے اس کو ڈائریا وومیٹنگ کی تکلیف چل رہی ہے؟ کسی پیٹ کے ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ بچی جب پیدا ہوئی تھی نا جی، جب بچی پیدا ہوئی تھی نا جی اس کی آنکھیں چھوٹی تھی. اچھا. تو ہم نے پھر وہ سیرپ استعمال کی ہوئی تھی اور دوسری کیا نام ہے اس کا، ایک سیرپ نہیں ہوتی جب چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں اس کو. تو آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ اور سوال یہ ہے جی بچیوں کا، میرے تو گروتھ نہیں ہو رہی اس کی، اور دوسرے دن آئے دن الٹی اور موشن رہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے مہربانی. اور دوسرا ایک شوگر کا مسئلہ ہے. جی شوگر ہے مجھے. جی اس کے لیے دوا کھا رہے ہیں آپ؟ میں نے وہ دوائیں تو ہاں جی دوائی کھا رہے ہیں شوگر کے لیے؟ دوائی منگائی تھی میں. ہاں جی دوائی کھا رہے ہیں اور ڈاکٹر منگوائی تھی جرمنی سے. جی تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی دیسی ٹوٹکا بتا دیں تو. ہاں دیسی ٹوٹکا تو ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم تو دیسی ڈاکٹر ہیں نہیں، ہم تو ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں. دوائی وغیرہ ہی کچھ بتا ایڈوائز دے سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. شکریہ جی بہت. اوکے جی. ناظرین یہاں اب ہمارا ایک چھوٹے سا بریک کا ٹائم ہوا ہے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جی اب گال بلیڈر کی جو سرجری ہے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہے. پہلے تو جب ہم چھوٹے بچپن ہوتے تھے تو پیٹ پورا کاٹنا پڑتا تھا اور بہت بڑا اس کا مارک، اور اسپتال میں جو ہے لوگوں کو ہفتے سے زیادہ 10 دن رہنا پڑتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہی بتا رہے تھے کہ اب جو گال بلیڈر کی ہے اتنا لیپروسکوپی کیمرے کے ذریعے سے چھوٹا سا ڈال کر کے جسے لیپروسکوپک سرجری کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اور آپ کا ڈے کیس کے طور پہ ہوتی ہے. صبح میں آپ جاتے ہیں اور شام کو آپ ڈسچارج ہو کے گھر آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، سرجری کی کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کہ پتہ جو ہے وہ جب نکال دیا جائے یا اس کے بارے میں اور کیا کیا اس کے رسک فیکٹرز، کن لوگوں کو گال اسٹون ہوتا ہے اور ان سے کیسے بتا جائے، یہ سب چیزوں کا سوال لیں گے، جواب لیں گے سوالوں کا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. شکریہ جی. کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک.